السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ الحمدللہ آج ہم سورۃ النحل شروع کرنے لگے ہیں، جو سلسلہ سورہ یونس سے شروع ہوا تھا مکی صورتوں کا، وہ جاری ہے۔ یہ بھی مکی صورت ہے، مکہ کے تقریباً یہ آخری دور کی صورتوں میں سے ہے سورہ نحل۔ اس صورت میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ 111 آیات نہیں ہیں اس میں، یہ دوسری صورت کا میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس صورت کے اندر ہیں 128 آیات اور اس میں 16 رکوع ہیں۔ نام اس کا جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے، نحل شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، اس میں شہد کی مکھی کا تذکرہ آیا ہے۔ یہ سورت جو ہے یہ تذکیر بآلاء اللہ پر مشتمل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہمیں بتائی گئی ہیں، جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا پچھلے ایک سبق میں کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے جو اپنی کتاب چھوٹی سی لکھی ہے الفوز الکبیر کے نام سے، جس میں انہوں نے قرآن کے علوم کو 5 علوم کا نام دیا ہے، علوم پنجگانہ کے نام سے، تو اس میں انہوں نے ایک جو باب باندھا ہے وہ ہے تذکیر بآلاء اللہ۔ تو یہ سورت تذکیر بآلاء اللہ پر مشتمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بے شمار جو اس کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، وہ سب اللہ تعالیٰ نے ان میں سے بیشتر کا یہاں پہ تذکرہ کیا ہے اور بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اتنی عظیم ہستی ہے، اس کو پہچاننے کے لیے اس کی قدرت کی نشانیاں کو دیکھو، اس پہ غور کرو، تدبر کرو، تفکر کرو اور ان کی طرف نظر اٹھا کے دیکھو۔ شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ آ گیا اللہ کا فیصلہ، آ گیا اللہ کا امر، اب اس کے لیے جلدی نہ بچاؤ۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ پاک ہے اور بالا و برتر ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کر رہے ہیں۔ ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ وہ اس روح کو اپنے جس بندے پر چاہتا ہے اپنے حکم سے ملائکہ کے ذریعے نازل فرما دیتا ہے۔ روح سے مراد یہاں وحی الہی ہے، جس کی طرف چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے نبوت عطا کرتا ہے، رسالت عطا کرتا ہے، اور اپنے بندوں میں سے جس پہ چاہتا ہے اللہ نازل فرما دیتا ہے، اس ہدایت کے ساتھ کہ لوگوں کو آگاہ کر دو، لوگوں کو بتا دو، لوگوں کو ڈرا دو، ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون، انہیں بتا دو کہ میرے سوا کوئی تمہارا معبود نہیں ہے، لہٰذا تم مجھ ہی سے ڈرو۔ فاتقونی۔ خلق السماوات والارض بالحق، وہ ذات ہے جس نے آسمان و زمین کو برحق پیدا کیا، حکمت پر مبنی پیدا کیا۔ اس نے یہ زمین و آسمان بے فائدہ نہیں بنائے۔ وما خلقتا ھذا باطلا، فضول میں بے مقصد ان کی تخلیق نہیں کی، بلکہ خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون، وہ بہت بلند ہے اس شرک سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔
خلق الانسان من نطفۃ، اس نے انسان کو ایک ذرا سی بوند سے پیدا کیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے سریحن وہ ایک جھگڑالو ہستی بن گیا۔ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ۔ انسان ذرا اپنے مادہ تخلیق پہ غور کرے کہ میں کس چیز سے مجھے بنایا گیا، ایک حقیر قطرہ آب سے بنا ہوا انسان، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ، وہ جھگڑالو ہستی بن گیا، وہ بات بات پہ بحثیں کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی آیات کو پہچاننے کی بجائے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھ کر اللہ کی ہستی کو پہچاننے کی بجائے وہ اس میں بحث و تمہیز کرتا ہے۔ یہاں سے اللہ کی جو قدرت کی نشانیاں ہیں ان کا تذکرہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ فزیکل فنامناز جتنے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے کھول کھول کے بیان کی ہیں باتیں، اور بتایا ہے کہ غور کرو، تدبر کرو، تفکر کرو۔ یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، جو ہر وقت دن رات ہمارے سامنے ہیں، ہم انہیں دیکھتے ہیں لیکن سرسری نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ میں والانعام خلقہا، اس نے جانور پیدا کی، لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تاکلون، جن میں تمہارے لیے گرمی پہنچانے کا لباس بھی ہے۔ دفء ہوتا ہے کہ ایسی چیز جو آپ کو گرمی فراہم کرے، کیونکہ اون سے، بھیڑ کی اون سے یا مختلف جانوروں کی اون سے گرم لباس ہم بناتے ہیں، پوشاک بناتے ہیں۔ ومنافع، اور بھی طرح طرح کے فائدے ہیں۔ ومنہا تاکلون، اور اس میں تمہارے لیے کھانے کا سامان بھی ہے۔ اب دیکھیں کہ ایک بھینس ہو نا اگر کسی کے گھر میں، یا کچھ بکریاں ہوں، تو سمجھیں کہ آدھا رزق تو اس کے گھر میں ہی ہے۔ دودھ بھی میسر آ گیا، دہی بھی مل گیا، چائے بھی مل گئی، گھی بھی مل گیا، مکھن بھی مل گیا، بوقت ضرورت کوئی بکری کوئی ذبح کر لی تو گوشت بھی میسر آ گیا، اور انہی کی اون سے آپ اگر کہیں سے کوئی، بعض لوگ ان کی اون سے چادریں اور گرم شالیں بنوا لیتے ہیں۔ مطلب اللہ تعالیٰ کی یہ اتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں اور جن کے بکری میں تو اللہ تعالیٰ نے اتنا برکت اس میں رکھی ہے کہ ایک دو بکریاں اگر آپ شروع کرتے ہیں، انبیاء کی سنت بھی رہی ہے بکریاں پالنا، تو اللہ تعالیٰ اس میں بہت برکت ڈالتا ہے، ریوڑ کے ریوڑ بن جاتے ہیں بکریوں کے اگر انسان اس پہ محنت کرتا ہے تو۔ فرمایا یہ جو چوپائے ہیں، آج کل تو شہروں میں بہت ہی کم لوگوں کو ملتا ہے موقع دیکھنے کا، لیکن آج کل جو میڈیا کا دور ہے تو وہاں پہ آپ کو ہر چیز دیکھنے کو مل جاتی ہے، گاؤں کے ماحول بھی آپ دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ نے چھپائے انسان کے فائدے کے لیے جو بنائے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ، اس میں تمہارے لیے جمال بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے۔ حِینَ تُرِیحُونَ وَحِینَ تَسْرَحُونَ، جب تم صبح انہیں چرنے کے لیے بھیجتے ہو، جب شام انہیں واپس لے کے آتے ہو، تو اس میں تمہارے لیے بڑی خوبصورتی ہے، اور بڑا اس چرواہے کو بہت یہ منظر دل خوش کن ہوتا ہے اس کے لیے، جب اس کے بکریوں کے بڑے بڑے ریوڑ یا اس کی کے لیے گائے بھینس یہ جانور جو ہیں جب واپس آتے ہیں۔ اور گھوڑوں میں کتنا جمال ہے، کتنی خوبصورتی ہے، آج بھی لوگ گھوڑے صرف خوبصورتی کے لیے بھی پالتے ہیں۔ اونٹ کے بارے میں قرآن میں آتا ہے کہ افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، کیا تم نے دیکھا نہیں اونٹوں کی طرف، اللہ نے ان کو کیسے پیدا کیا، اور کیسے اللہ تعالیٰ نے اس کو، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے ایک، اور قرآن میں خاص طور پہ اونٹ کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا، کیسی اس کی فزیک ہے، اور پھر پورے ایک مہینے کا وہ پانی اپنے جسم میں محفوظ کر لیتا ہے، صحراؤں میں چلتا ہے، اسی لیے اسے صحرائی جہاز بھی کہا جاتا ہے، اور لمبے سفر کر سکتا ہے جہاں پہ نہ گھوڑے چل سکتے ہیں نہ گاڑیاں آج کل چل سکتی ہیں، اس صحرائی سفر میں یہ اونٹ ہی ہے جو ایک بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ اور یہ بہت خوبصورت منظر بھی لگتا ہے جب لائن میں اونٹ چلے جا رہے ہیں۔ وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِینَ تُرِیحُونَ وَحِینَ تَسْرَحُونَ وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلیٰ بَلَدٍ لَمْ تَکُونُوا بَالِغِیہِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، وہ تمہارے لیے بوجھ ڈھو کر ایسے ایسے مقامات تک لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جاں فشانی کے بغیر نہیں پہنچ سکتے تھے، یعنی تمہارے لیے ممکن ہی نہیں تھا بعض جگہوں پہ جانا ان گاڑیوں پہ، جیسے آج کل ہمارے پاس بڑے ذرائع نقل و حمل ہیں، لیکن پچھلے سالوں میں جب زلزلہ آیا تھا تو بعض جگہوں پہ صرف خچر ہی جا سکتے تھے، اور فوج میں آج کل آپ دیکھیں کہ تمام جدید چیزوں کے ساتھ ساتھ گھوڑے اور خچر بھی پالے جاتے ہیں۔
الا بشق الانفس، یعنی خود سے اگر تم ان چیزوں کو، اپنے سامان کو ڈھو کے ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانا ہوتا تو تمہارے لیے بہت یہ مشکل ہوتا اور تم بہت مشقت کے ساتھ یہ اٹھا کے لے جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان جانوروں کو تمہارے متیع فرمان کر دیا ہے، تمہارے تابع کر دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی شفیق اور مہربان ہے۔ ان ربکم لرؤوف الرحیم، کہ اس نے تمہارے لیے یہ چیزیں مہیا کی ہیں، تمہارا رب تم پہ بہت شفقت کرنے والا، بہت مہربان ہے۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ، اس نے گھوڑے، خچر اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم ان پہ سوار ہو اور وہ تمہاری زندگی کی رونق بنے، زینت کے لیے بھی، سواری کے لیے بھی اور زینت کے لیے بھی۔ گھوڑے تو ویسے خوبصورتی کی علامت ہوتی ہیں، بڑے مہنگے مہنگے گھوڑے لوگ صرف اس وجہ سے ایک سٹیٹس سمبل کے طور پہ بھی خریدتے ہیں اور ان کو پالتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں تمہاری سواری کے لیے اور اس لیے بھی کہ خوبصورتی کے لیے، زینت کے لیے، اور وہ بہت سی چیزیں تمہارے فائدے کے لیے پیدا کرتا ہے یا پیدا کرے گا۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، وہ چیزیں جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ جس وقت یہ آیات نازل ہو رہی تھیں اس وقت تو ذرائع نقل و حمل بس یہی تھے جن کا تذکرہ کیا گیا ہے یہاں، لیکن فرمایا کہ وہ ایسی چیزیں بھی تمہارے لیے پیدا کرے گا جن کا تمہیں ابھی علم ہی نہیں ہے۔ پھر دیکھیں آپ کہ کیا کچھ پیدا نہیں ہو گیا، کیا کچھ نہیں بن گیا ہمارے لیے، سواری کے لیے، گاڑیاں، جہاز، بحری جہاز، کشتیاں، اور ابھی تو پتہ نہیں کیا کچھ پیدا ہوگا۔ یہ آیت تو ابھی اس پہ جتنا ہم دیکھ چکے سو دیکھ چکے، ابھی پتہ نہیں آنے والی نسلیں کیا کچھ دیکھیں گی۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اللہ ہی کے ذمے ہے سیدھا راستہ بتانا، جبکہ راستے تو ٹیڑھے بھی ہیں، کچھ راستے ٹیڑھے بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدھا رستہ، ہدایت کا رستہ، قصد السبیل جیسے ہے نا، صراط مستقیم، اسی طرح قصد السبیل، سیدھا رستہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بتانا اس کے ذمے ہے۔ اللہ نے ایک تو انسان کے اندر ایک فطری ہدایت بھی رکھی ہے، اور ایک پھر اس نے انبیاء کو بھیجا، تو دو طرح سے اللہ نے حجت تمام کی ہے۔ انسان کے اندر بھی ایک چیز، ایک اخلاقی حص انسان میں موجود ہے کہ وہ اچھائی اور برائی میں تمیز کر سکتا ہے۔ اب دنیا کا کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو کہے کہ جھوٹ بولنا اچھی بات ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کے اندر یہ چیز ڈال دی ہے، اس کے اندر ایک اخلاقی حص رکھی ہے، اسے پتا ہے کہ کسی کو دھوکہ دینا بری بات ہے، کسی کا دل دکھانا بری بات ہے۔ یہ ایک فطری ہدایت ہے جو انسان کے اندر موجود ہے، جبکہ پھر اللہ نے انبیاء کے ذریعے ہدایت پہنچائی، اور اللہ ہی کے ذمے ہے۔ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، جبکہ راستے تو ٹیڑھے بھی ہیں۔ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر وہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا، لیکن اس نے کیوں ہدایت نہیں دی؟ اس لیے کہ اللہ نے یہاں ہمیں امتحان کے لیے بھیجا ہے۔ اگر سب کو ہدایت دے دیتا تو وہ امتحان کا کیا ہوتا، وہ آزمائش کہاں جاتی؟ اچھے برے کا اللہ کو پتہ کیسے چلتا؟ اللہ نے سب کو ہدایت دے کے فرشتے بنائے ہیں نا، سب کے سب فرشتے ہدایت یافتہ ہیں، سب فرشتوں کو اللہ نے ان کے اندر کوئی برائی کرنے کا مادہ ڈالا ہی نہیں۔ انسان کو فرشتوں سے بہتر کیوں کہا گیا؟ فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا کہ اس میں اختیار ہمارے پاس ہے، چوائس اللہ نے دی ہے انسان کو۔ من شاء فلیؤمن و من شاء فلیکفر، جو چاہے وہ مان لے، جو چاہے وہ نہ مانے۔ اپنی چوائس سے ہدایت کی طرف آنا یہ بہت بڑی بات ہے، یہی انسان کی عظمت ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اللہ نے یہ جو مخلوق بنائی ہے نا انسان، یہ اس کو اشرف المخلوقات قرار دیا، سرتاج کائنات بنایا، فرشتوں سے اس کو سجدہ کروایا، تو یہ تخلیق کا ایک کلائمیکس ہے جو اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے، اور فرمایا اما شاکرم و اما کفورا، اب تمہاری مرضی ہے کہ تم شکر گزار بنتے ہو یا تم ناشکرے بنتے ہو، کفر کرتے ہو۔ یہ اللہ نے دو رستے ہمیں دکھا دیے ہیں، جس رستے پہ چلنا چاہو، ایک رستہ سیدھا جہنم کی طرف جائے گا جو بہت سیدھا اور صاف اور شفاف ہے، اپنی مرضی کرو، کسی پابندی اور کسی اللہ کے فرمان کی تابع داری کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہ پھر وہ رستہ جہنم کی طرف جاتا ہے، اور دوسرا رستہ جو ہے وہ مشکل ہے۔
وہ ہدایت کا رستہ ہے، اس میں کانٹے ہیں، دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، صبر کرنا ہے، اللہ کی ماننی ہے، اپنی نہیں منوانی، وہ پھر آپ کو جنت کے دروازوں تک لے جاتا۔ تو اگر وہ چاہتا تو وہ فرماتا میں سب کو ہدایت بھی دے سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ نے ایک لِنَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، وہ فرماتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ تم میں عمل کے لحاظ سے اچھا کون ہے۔ هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون، وہی ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی برسایا، جس سے تم خود بھی سراب ہوتے ہو اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی چارہ پیدا ہوتا ہے، اور اس پانی کے ذریعے سے کھیتیاں اگاتا ہے اور زیتون اور کھجور اور انگور اور طرح طرح کے دوسرے پھل پیدا کرتا ہے۔ اس میں ایک بڑی نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں، غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانی ہے، تدبر اور تفکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں انہی چیزوں میں۔ اب دیکھیں پانی ہے، اللہ نے پانی آسمان سے اتارا، اور پانی کا ایک سائیکل چلا دیا، واٹر سائیکل ہے، پانی بخارات بن کے اڑتا ہے، بادل بنتے ہیں، وہ برستا ہے، کہیں پہاڑوں پہ برف پڑ جاتی ہے، گلیشیئر جم جاتے ہیں، پھر سورج کو اس کام پہ لگا دیا کہ بقدر ضرورت تپش فراہم کرے گا وہ۔ جیسے کل ہم نے بتایا پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز، پورا نظام ایک اندازے سے چل رہا ہے۔ اگر سورج اتنی تپش تو سورج کی ہو، اتنی گرم پڑے تو سارے گلیشیئر فوراً پگھل جائیں، لیکن ضرورت کے مطابق وہ پگھلتے ہیں، دریا، ندی، نالے بہتے ہوئے، خوبصورت جھرنے وادیوں اور پہاڑی علاقوں سے گزرتے ہوئے انسانوں کو وہ پانی فراہم کرتے ہوئے، اور صرف اوپر نہیں، زمین کے نیچے بھی پانی کے سوتے بہہ رہے ہیں۔ جتنا پانی اوپر ہے زمین کی سطح پہ، اور زمین ابزارب کر لیتی ہے، زمین کے اندر بھی وہ پانی ہے۔ کتنا پانی ہم زمین کے اندر سے نکالتے ہیں شہری علاقوں میں پمپنگ کے ذریعے، تو اوپر بھی پانی بہہ رہا ہے، نیچے بھی پانی ہے۔ تو اللہ نے یہ پانی نازل کیا ہے تمہارے لیے آسمان سے، پھر اس پانی سے تم پیتے بھی ہو، اور اسی سے تمہارے جانوروں کے لیے چارہ بھی پیدا ہوتا ہے، تمہارے اپنے کھانے کے لیے اناج اور نباتات سب اسی پانی کی مرہون منت ہیں۔ وہ جو کھیتیاں اگاتا ہے تمہارے لیے، جو درخت زیتون کے، کھجور کے، انگور کے، طرح طرح کے دوسرے پھل، ومن کل الثمرات، ان سب میں تمہارے لیے نشانیاں ہیں اگر تم غور و فکر کرتے ہو۔ آپ دیکھیں ایک ہی پانی ہے جو اس فصلوں کو دیا جاتا ہے، اس پانی سے کہیں رنگ برنگ کے پھول کھلتے ہیں، کہیں پھل پیدا ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ پھل بھی ہر طرح کے، ہم بس کھا کے ڈکار مار کے اٹھ جاتے ہیں، کبھی الحمدللہ بھی کہنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ چاہیے تو یہ کہ ہم ان کو دیکھیں اور اس کے بنانے والے کے پہ قربان جائیں اور اس کی تسبیح بیان کریں کہ سبحان اللہ، میرے رب کی حمد ہے، میرے رب کی تعریف ہے جس نے ایسے ایسے پھل ہمارے لیے پیدا کیے۔ کبھی آپ دیکھیں تربوز کو، تو وہی ایک بیج بویا جاتا ہے چھوٹا سا، کتنا بڑا پھل، اور جب اس کاٹتے ہیں کیا خوبصورت رنگت، کیا خوبصورت ذائقہ۔ اور دوسرے پھل کو دیکھیں، آم کو، اس کا ذائقہ بالکل مختلف، رنگ بالکل مختلف۔ ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، لیکن انہی لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور جو اگاتا ہے تمہارے لیے اللہ کیسی کیسی ینبت لکم، وہ اگاتا ہے زمین کو، اللہ تعالیٰ نے اگانے کا بس اس کو کام ہے اس کا کہ وہ اگائے گی۔ مٹی کے اندر یہ اللہ نے خاصیت رکھی ہے، اور بعض اوقات مٹی ہم دیکھتے ہیں، ہمارے گھر کے باہر سامنے ایک گھر تھا، اس کی اینٹوں کی چنائی جو تھی وہ مٹی کے ساتھ ہوئی ہوئی تھی، اس میں کہیں کوئی بیج گر گیا ہوگا، اور ان اینٹوں کے درمیان سے پودا نکل کے وہ اتنا بڑا پودا بن گیا تھا۔ تو ہر سال جب ہم جاتے ہیں، میں دیکھتی کہ یہ پودا دیکھیں، صرف بارش کا پانی ملتا ہے اس کو، وہ چھت کے اوپر ان کے کوئی کمرہ تھا، اس کمرے کی دیوار پہ کوئی پلستر نہیں ہوا ہوا تھا، وہاں پہ وہ پودا ہوا ہوا، اور بارش کا پانی پڑتا ہے کبھی کبھار اس پہ، اور وہ پودا ایسی چیز، مطلب مٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھی ہے۔ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اسی رب نے تمہاری بھلائی کے لیے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو مسخر کر دیا، اور سب تارے بھی اسی کے حکم کے مسخر ہیں، اسی کے حکم سے مسخر ہیں۔ اس میں بہت ہی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ لآیات لقوم یعقلون، پیچھے فرمایا تھا جو
تفکر کرتے ہیں، یا فرمایا جن کو عقل ہے، جو سوچ رکھتے ہیں، جنہیں سمجھ ہے، وہی ظاہر آنکھیں کھول کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔ وما زرع لکم فی الارض مختلفا الوانہ، اس نے پیدا کی ہیں زمین میں بہت سی چیزیں، مختلفا الوانہ، جن کے رنگ ہیں، مختلف رنگ ہیں، بہت سی رنگ برنگ کی چیزیں وہ تمہارے لیے زمین سے پیدا کرتا ہے۔ اسی زمین سے دیکھیں، ایک جو پتھریلی زمین ہوتی ہے اس میں سے ماربل نکلتا ہے، اور بعض جگہ سے زمین سے تیل بھی نکلتا ہے۔ 300 سال پہلے کسی کو پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ تیل بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ جب سے یہ تیل دریافت ہوا ہے، آپ دیکھیں کہ کیسے پیٹرول کی وجہ سے دنیا میں ریولوشنری چینج آیا۔ تو یہ سب چیزیں جو اللہ نے زمین میں ہمارے لیے خزانے رکھے ہیں، یہ سب کچھ اللہ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے، اور یہ انسان کی کے لیے بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت کی جو نشانیاں ہیں جو اللہ نے یہاں ہمیں بتائی ہیں، یہ سب انسان کے لیے پیدا کیا ہے۔ انسان ایک ایسی مخلوق ہے جس کی خدمت پہ پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے لگا دیا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، وہی ہے جس نے مسخر کر دیا سمندر کو، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تاکہ تم اس سے تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ۔ مچھلیوں کو اللہ تعالیٰ نے کنارے کی طرف آتی ہیں، اگر وہ سمندر کی تہہ میں ہی رہیں تو کیسے ہم انہیں پکڑ سکتے ہیں اور کیسے اور گوشت کھا سکتے ہیں؟ تو شاید اللہ نے ان کی خوراک کوئی کناروں پہ رکھی ہوتی ہے، وہ خوراک کے لیے وہ باہر کو آتی ہیں تو انسان کا لقمہ بن جاتی۔ تر و تازہ گوشت لے کر کھاؤ، لحمن طریہ وتستخرجوا منہ حلیۃ تلبسونہا، اور اس سے زینت کی وہ چیزیں نکالو جنہیں تم پہنا کرتے ہو۔ سمندر کے اندر اللہ نے بیش بہا موتی، ہیرے، جواہرات رکھے ہیں جو لوگوں کے لیے زینت کا سامان ہے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اور تم دیکھتے ہو کشتی سمندر کا سینہ چیرتی ہوئی چلتی ہے۔ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، یہ سب کچھ اس لیے کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ اسی لیے کہا جاتا ہے نا کہ جب سفر کرو تو شکر ادا کرنے کے لیے کہا کرو سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون، کہ اللہ تعالیٰ وہ پاک ذات ہے، وہ ہستی ہے جس نے اسے ہمارے لیے مسخر کر دیا۔ تو شکر ادا کیا کریں جب اللہ کی ان نعمتوں کو دیکھا کریں، کشتیوں پہ جب سفر کریں، جب آپ اور بہت ساری جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے سواریاں دی ہیں ان پہ جب سفر کریں۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، اور اس نے زمین میں پہاڑ گاڑ دیے، أَن تَمِيدَ بِكُمْ، تاکہ زمین تم کو لے کر ڈھلک نہ جائے۔ میخیں ہیں پہاڑ زمین کی، جیسے ویل بیلنسنگ کے لیے جہاں گاڑیوں کی ویلز جو ہوتے ہیں نا ان کو بیلنس کرنے کے لیے ان میں ایک طرف وہ تھوڑا سا کوئی چیز لگاتے ہیں جس سے اس کا وزن بیلنس ہو جاتا ہے، پھر دوسری طرف دیکھتے ہیں اس کو تاکہ بالکل ایک جیسا وہ ہو۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے زمین کو بھی بیلنس کرنے کے لیے اس کے اوپر میخیں گاڑ دی ہیں۔ وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ، یہ ایسا نہ ہو کہ تمہیں لے کے ایک ہی طرف کو ڈھلک جائے۔ اس نے دریا جاری کی اور قدرتی راستے بنائے۔ وَنَهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راستہ پاؤ، تم ہدایت پاؤ۔ اس نے زمین میں راستہ بتانے والی علامتیں رکھ دی ہیں، علامات۔ آج کل ہم نے بھی جو ٹریفک کے رولز ہیں، ہمیں جب کہیں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو روڈز پہ نشان بنے ہوتے ہیں کہ یہ اتنے کلومیٹر لاہور رہ گیا، اتنے کلومیٹر ہے۔ تو اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کچھ قدرتی علامات بھی رکھی، پہاڑوں کو اور مختلف چیزوں کو دیکھ کے انسان پہچان جاتا ہے کہ ہمارا سفر اتنا رہ گیا۔ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور تاروں سے بھی لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ تاروں میں بھی ایک قطبی ستارہ ہے جو وہ اس کی پوزیشن کبھی چینج نہیں ہوتی، اس کے ذریعے ہی پتہ چلتا تھا کہ کہاں پہ
اب ٹائم کیا ہے، اب کس جگہ پہ ہم ہیں، مشرق مغرب ہمارے کس سمت میں ہیں۔ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، مطلب بار بار سوال کر کر کے اللہ تعالیٰ سوچنے پہ مجبور کر رہے ہیں انسان کے ذہن کو۔ ایک مطلب اس کے ذہن میں ایک سوال جب آتا ہے نا تو انسان پھر سوچتا ہے، اس پہ سوچ پر غور و فکر پر ابھارا جاتا ہے کہ کیا وہ ہستی جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، کمن لا یخلق، کیا اسے اور ان کو تم برابر کر دو گے جو کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے؟ یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ فلا تذکرون، تم ہوش میں نہیں آتے، تم نصیحت نہیں پکڑتے، تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ وہ ہستی جس نے یہ سب کچھ پیدا کیا، ایک ایک چیز گنوا کے اس کی قدرت کی نشانیاں بتا بتا کے اب اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ کیا وہ ہستی ان تمہارے بنائے ہوئے، تمہارے گھڑے ہوئے خود ساختہ معبودوں کے ساتھ اس کا کوئی مقابلہ ہے؟ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو گن ہی نہیں سکتے۔ یہ تو کچھ گن کے بتا دیں اللہ نے، کچھ نعمتوں کا، کچھ اپنی قدرت کی نشانیوں کو ذکر کر دیا، فرمایا تم گننا شروع کر دو تو گن ہی نہیں سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی غفور ہے، رحیم ہے۔ واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون، حالانکہ وہ تمہارے کھلے سے بھی واقف ہے اور چھپے سے بھی واقف ہے، تمہارے دلوں کے بھید جانتا ہے، تمہارے اندر کی مکاریوں کو سمجھتا ہے، لیکن پھر بھی ان اللہ لغفور الرحیم، بڑا ہی درگزر کرنے والا، بڑا ہی رحیم ہے۔ ایک جگہ پہ آتا ہے کہ اگر وہ تمہارے گناہوں پہ تمہیں پکڑنے پہ آ جائے، زمین پہ ایک بھی چلتا پھرتا انسان نہ چھوڑے، وہ معاف کرنے والا ہے، وہ اگنور کر دیتا ہے، تمہاری غلطیوں سے درگزر کرتا ہے۔ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون، انہوں نے کیا پیدا کرنا ہے؟ وہ ہستیاں جنہیں اللہ کو چھوڑ کے لوگ پکارتے ہیں وہ تو کچھ بھی نہیں بنا سکتی، کسی چیز کی خالق نہیں ہے، بلکہ وہ تو خود مخلوق ہیں، خود پیدا کیے جاتے ہیں۔ اموات، وہ مردہ ہیں، غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہیں، جیسے کہ کچھ لوگ قبر پرستی کے جو لوگ قائل ہیں، جو مردوں کو پکارتے ہیں، کچھ لوگ حضرت جاہلیت مدد کے نعرے لگاتے ہیں، جو کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، یا انہیں اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں۔ جو انسان ہیں جو دنیا سے چلے گئے وہ تو زندہ نہیں ہیں، اموات غیر احیاء، وہ زندہ نہیں ہیں، انہیں کچھ معلوم نہیں ہے کہ انہیں کب دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ وما یشعرون ایانا یبعثون، الہکم الہ واحد، تمہارا الہ بس ایک ہی ہے، ایک معبود ہے۔ والذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبہم منکرۃ، مگر جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے دلوں میں انکار بس کر رہ گیا ہے اور وہ تکبر میں پڑ گئے ہیں۔ وہم مستکبرون، حالانکہ اللہ فرماتے ہیں الکبر ردائی، کبر تو میری چادر ہے، جو تکبر کرتا ہے وہ مجھ سے میری چادر چھینتا ہے۔ اور ایک جگہ حدیث میں آتا ہے لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ من مثقال ذرۃ من کبر، ایک ذرے کے برابر بھی جس کے دل میں تکبر ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اللہ یقیناً ان کے سب کاموں سے واقف ہے، سب کچھ جانتا ہے، چھپے ہوئے بھی اور کھلے ہوئے بھی۔ وہ ان لوگوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا جو تکبر میں مبتلا ہوتے ہیں۔ انہ لا یحب المستکبرین۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُم مَاذَا أَنزَلَ رَبُّکُم، اور جب کوئی ان سے پوچھتا ہے کہ تمہارے رب نے یہ کیا چیز نازل کی ہے تو کہتے ہیں یہ تو پچھلے وقتوں کی کہانیاں ہیں، اساطیر الاولین۔ لِیَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ کَامِلَةً یَوْمَ الْقِیَامَةِ، یہ باتیں وہ اس لیے کرتے ہیں کہ قیامت کے روز اپنے بوجھ بھی پورے اٹھائیں اور ساتھ ساتھ کچھ ان لوگوں کے بوجھ بھی سمیٹیں جنہیں یہ جہالت کی وجہ سے گمراہ کر رہے ہیں۔ یذلونہم بغیر علم، ایک تو اپنے بوجھ سمیٹیں گے اور ان لوگوں کے بھی جن کو یہ خود گمراہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جن کو یہ کہتے ہیں کہ یہ تو پچھلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، جن کو وہ گائیڈ کرنے کی بجائے مس گائیڈ کرتے ہیں۔ کیسی ذمہ داری ہے جو یہ اپنے سر لے رہے ہیں۔ الا ساء ما یزرون، کیسا بوجھ ہے یہ جو لوگ اٹھا رہے ہیں، اپنے بوجھ تو اٹھانے ہی ہیں، وہاں دوسروں کا بھی
بوجھ اٹھائیں گے. جس دن لا تزر وازرۃ وزر اخرى، کوئی کسی دوسرے کا بوجھ اس دن نہیں اٹھائے گا. لیکن یہ جو دوسروں کو گمراہ کرنے والے ہیں، یہ اپنے بوجھوں کے ساتھ ساتھ ان کے بوجھ بھی اٹھائیں گے. ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ ایسی ہی مکاریاں کر چکے ہیں. تو دیکھ لو کہ اللہ نے ان کے مکر کی عمارت جڑ سے اکھاڑ پھینکی، اور اس کی چھت اوپر سے ان کے سر پر آ رہی، اور ایسے رخ سے ان پر عذاب آیا جدھر سے ان کے آنے کا گمان تک نہ تھا. پیچھے ہم نے پڑھا نا کہ عامورہ اور صدوم کی بستیاں، جو قوم لوط کی بستیاں، کیسے اللہ تعالیٰ ان کو اوپر اٹھا کے لے گیا، اور پھر کس طرح اٹھا کے ان کو زمین پہ پٹکا گیا، تو سوچا بھی نہیں ہوگا. من حیث لا یشعرون ثم یوم القیامت یخزیہم، پھر قیامت کے دن اللہ انہیں ذلیل و خوار کرے گا. یہ تو دنیا کا عذاب تھا نا، آخرت میں. اور ان سے کہے گا بتاؤ اب کہاں ہیں میرے وہ شریک جن کے لیے تم جھگڑا کیا کرتے تھے. جن لوگوں کو دنیا میں علم حاصل تھا وہ کہیں گے آج رسوائی اور بدبختی کافروں کے لیے ہے، آج برائی، بدبختی اور رسوائی سب کافروں کے لیے. ہاں، انہی کافروں کے لیے جو اپنے نفس پر ظلم کیا کرتے تھے، جو ظالم تھے. جب فرشتے انہیں فوت کریں گے، الذین تتوفاہم الملائکۃ، جب فرشتوں کے ہاتھوں یہ گرفتار ہوتے ہیں تو سرکشی چھوڑ کر پھر فوراً اطاعت ڈالتے ہیں، سبمٹ کر لیتے ہیں، اور کہتے ہیں ما کننا نعمل من سوء، ہم تو کوئی قصور نہیں کر رہے تھے. اب جب فرشتے نظر آ گئے نا، اب کہتے ہیں ہم تو کچھ نہیں کر رہے تھے، کوئی قصور نہیں تھا ہمارا، ہم کوئی برائی نہیں کر رہے تھے. پھر ملائکہ جواب دیتے ہیں کر کیسے نہیں رہے تھے، اللہ تمہارے کرتوتوں سے خوب واقف. بلا ان اللہ علیم بما کنتم تعملون، جو بھی تم کر رہے تھے اللہ سب جانتا ہے. اب جاؤ فادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا، اب داخل ہو جاؤ جہنم کے دروازوں میں، وہیں تمہیں ہمیشہ رہنا ہے. حقیقت یہ ہے کہ بڑا ہی برا ٹھکانہ ہے متکبر لوگوں کے لیے. فلبئس مثوى المتکبرین. دوسری طرف جب نیک لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، تو وہ جواب دیتے ہیں کہ بہترین چیز اتری ہے. وہ دوسرے کیا کہتے تھے، اساطیر الاولین. متقی کیا کہیں گے، بہترین چیز. قالوا خیرا، اس طرح کہ نیکوکار لوگوں کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور آخرت کا گھر تو ضرور ہی ان کے حق میں بہت بہتر ہے. بڑا اچھا گھر ہے متقیوں کا، دائمی قیام کی جنتیں جن میں وہ داخل ہوں گے، نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور سب کچھ وہاں عین ان کی خواہش کے مطابق ہوگا. فیہا ما یشاؤون، جو وہ چاہیں گے وہ ملے گا ان کو. یہ جزا دیتا ہے اللہ متقیوں کو، ان متقیوں کو جن کی روحیں پاکیزگی کی حالت میں جب ملائکہ قبض کرتے ہیں تو کہتے ہیں سلام ہو تم پر، جاؤ جنت میں اپنے اعمال کے بدلے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب جو لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس کے سوا اب اور کیا باقی رہ گیا ہے کہ ملائکہ ہی آ پہنچے یا تیرے رب کا فیصلہ آ جائے. اسی طرح کی ڈٹائی ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ کر چکے ہیں. پھر جو کچھ ان کے ساتھ ہوا وہ ان پر اللہ کا ظلم نہیں تھا، بلکہ ان کا اپنا ظلم تھا جو انہوں نے خود اپنے اوپر کیا تھا. فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، ان کے کرتوتوں کی خرابیاں آخرکار ان کی دامن گیر ہو گئیں، اور وہی چیز ان پر مسلط ہو کر رہی جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یہ مشرکین کہتے ہیں کہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہم اور نہ ہمارے باپ دادا اس کے سوا کسی اور کی عبادت کرتے، اور نہ اس کے حکم کے بغیر کسی چیز کو حرام ٹھہراتے. ایسے ہی بہانے ان سے پہلے لوگوں نے بھی کیے تھے. تو کیا رسولوں پر صاف صاف بات پہنچا دینے کے سوا اور بھی کوئی ذمہ داری ہے؟ فَهَلْ عَلَى الرُّسُلِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیج دیا اور اس کے ذریعے سے سب کو خبردار کر دیا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت کی بندگی سے بچو. اس کے بعد ان میں سے کسی کو اللہ نے ہدایت بخشی اور کسی پر ضلالت مسلط ہو گئی. پھر ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہو چکا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تم چاہے ان کی ہدایت کے لیے کتنے ہی حریص ہو، مگر اللہ جس کو بھٹکا دیتا ہے پھر اسے ہدایت نہیں دیا کرتا، اور اس طرح کے لوگوں کی مدد کوئی نہیں کر سکتا. یہ لوگ اللہ کے نام سے بڑی بڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ کسی مرنے والے کو پھر سے زندہ کر کے نہیں اٹھائے گا کیوں نہیں؟ یہ تو ایک وعدہ ہے جسے پورا کرنا اس نے اپنے اوپر واجب کر لیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. اور ایسا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اللہ ان کے سامنے اس حقیقت کو کھول دے جس کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، اور منکرین حق کو معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹے تھے. انہم کانوا کاذبین.
رہا اس کا امکان تو ہمیں کسی چیز کو وجود میں لانے کے لیے اس سے زیادہ کچھ کرنا نہیں ہوتا کہ اسے حکم دیتے ہیں ہو جا، اور بس وہ ہو جاتی ہے۔ جو لوگ ظلم سہنے کے بعد اللہ کی خاطر ہجرت کر گئے ہیں، ان کو ہم دنیا ہی میں اچھا ٹھکانہ دیں گے، اور آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے۔ یہ ہجرت حبشہ کی طرف اشارہ ہے۔ کاش کہ جان لیں وہ مظلوم جنہوں نے صبر کیا اور جو اپنے رب کے بھروسے پر کام کر رہے ہیں کہ کیسا اچھا انجام ان کا منتظر ہے جنت میں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے بھی جب کبھی رسول بھیجے ہیں، آدمی ہی بھیجے ہیں جن کی طرف ہم اپنے پیغامات وحی کیا کرتے تھے۔ اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم لوگ خود نہیں جانتے۔ وہ اہل ذکر کون ہیں؟ وہ لوگ جو مدینہ میں رہتے تھے، جو یہودی تھے، جن کے پاس کتابیں آئی تھیں، ان سے پوچھ لو۔ پچھلے رسولوں کو بھی ہم نے روشن نشانی اور کتابیں دے کر بھیجا تھا، اور اب یہ ذکر تم پر نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کے سامنے اس تعلیم کی تشریح کرتے جاؤ جو ان کے لیے اتاری گئی ہے۔ یہاں سے ہمیں حدیث کی اہمیت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ سے کہا جا رہا ہے آپ تشریح کرتے جائیں، قرآن کو وضاحت سے بیان کریں۔ تو جو لوگ حدیث نہیں مانتے پھر اس آیت کو کیا کریں گے؟ اور تاکہ لوگ خود بھی غور و فکر کریں۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، پھر کیا وہ لوگ جو دعوت پیغمبر کی مخالفت میں بدتر سے بدتر چالیں چل رہے ہیں، اس بات سے بالکل ہی بے خوف ہو گئے ہیں کہ اللہ ان کو زمین میں دھنسا دے یا ایسے گوشے سے ان پر عذاب لے آئے جدھر سے اس کے آنے کا ان کو بالکل وہم و گمان تک نہ ہو؟ اچانک یا چلتے پھرتے ان کو پکڑ لے، یا ایسی حالت میں انہیں پکڑے جبکہ انہیں خود آنے والی مصیبت کا کھٹکا لگا ہوا ہو اور وہ اس سے بچنے کی فکر میں چکنے ہوں۔ وہ جو کچھ بھی کرنا چاہے، یہ لوگ اس کو عاجز کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب بڑا ہی نرم خو اور رحیم ہے۔ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، کہ انہیں مہلتیں دے رہا ہے، انہیں چھوڑ رہا ہے، ورنہ یہ اس قابل نہیں ہے۔ مَکَرُ السَّیِّئَاتِ، جو بڑی بڑی چالیں چلنے والے لوگ ہیں، اگر اللہ انہیں مہلت دے رہا ہے تو یہ اللہ بڑی اس کی رحمت ہے۔ اور کیا یہ لوگ اللہ کی پیدا ہوئی کسی چیز کو نہیں دیکھتے کہ اس کا سایہ کس طرح اللہ کے حضور سجدہ کرتے ہوئے دائیں اور بائیں گرتا ہے؟ جب دن نکلتا ہے تو کیسے سائے لمبے ہوتے ہیں جیسے اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ سب کے سب اس طرح اظہار عجز کر رہے ہیں۔ زمین و آسمان میں جس قدر جاندار مخلوقات ہیں اور جتنے ملائکہ، سب اللہ کے آگے سر بسجود ہیں۔ وہ ہرگز سرکشی نہیں کرتے اپنے رب سے جو ان کے اوپر ہے، اپنے رب سے سرکشی نہیں کرتے، ڈرتے ہیں اور جو کچھ حکم دیا جاتا ہے اسی کے مطابق کام کرتے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں ہے، یہ آیت سجدہ بھی ہے، اس پہ آپ لوگ سجدہ بھی کر لیں کہ اللہ کی تمام مخلوقات اس کے آگے سر بسجود ہیں، اس کے آگے جھکی ہوئی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔